وہ لوگ جو قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اس سوال کو اور اس کے جواب کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ لوگ جو بکرا وغیرہ خرید کر لاتے ہیں قربانی کے لیے، وہ آپس میں یعنی جانوروں کی ریس لگائی جاتی ہے، کبھی آپس میں انہیں لڑایا جاتا ہے۔ گھر والوں کی اور بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے قربانی کے جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے۔ ساتھ ہی لوگ اس کی تصویریں کھینچ کر اس کے ویڈیو بنا کر اسٹیٹس پر، ڈی پی پر، فیس بک پر ڈالا کرتے ہیں۔ بعض لوگ قربانی کے بعد جانور کا جو گوشت ہوتا ہے، اس گوشت کی گھر میں جو بھی ڈشز بنتی ہے وہ اسٹیٹس کے اوپر، ڈی پی کے اوپر، فیس بک پیج پر شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ٹکا بوٹی بنا تھا، ہم نے تو آج سیخ بنایا، ہمارے یہاں تو خورما بنا۔ تو یہ ساری چیزیں قربانی کے جانور کے ساتھ اور قربانی کے گوشت کے ساتھ کرنا کیسا؟ وہ قربانی کا جانور محترم ہے، قابل احترام ہے۔ اس کے متعلق یہاں تک فرمایا گیا کہ اس کے اوپر سواری نہ کی جائے اور اس کے ذریعے کھیت کا کام نہ لیا جائے یا کوئی بھی دوسرا کام نہ لیا جائے، کیونکہ وہ جانور محترم ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح سے قربان گاہ لے جانے کے وقت اس کو گھسیٹ کر کے نہ لے جایا جائے، اور اس کو ذبح کرنے کے لیے جب لٹایا جاتا ہے تو بڑے نرمی سے لٹانے کا حکم ہے، زور سے نہ پٹکے۔ یہ تمام جو احکام ہیں قربانی کے جانور کے حوالے سے، اس سے بالکل ظاہر ہے کہ اس کا احترام اس طور پر ہونا چاہیے کہ اس کو نہ لڑایا جائے یا اس کے ذریعے کوئی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے اس کی بے حرمتی ہو، اس کی بے ادبی ہو، ہرگز ہرگز یہ جائز نہیں۔ اگر ایسے موقع پر یعنی جانوروں کو لڑانے کی صورت میں اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، تب تو پھر وہ جانور قربانی کے لائق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور تو جذبات میں وہ لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے کچھ اس کے اندر زخم پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی، تو اب یہ عیب پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو دوسرا سوال آپ نے اس میں کیا ہے کہ ذبح کے بعد، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اور اس کی ڈشز بنانے کے بعد پھر اس کو باضابطہ لوگ دوسروں کے سامنے تصویریں کھینچ کر کے پہنچاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا ہے، آج ہم نے کیا ہے۔ اسی طرح سے اپنے قربانی کے جانور کی بھی تصویریں کھینچ کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے، ہمارے پاس ایسا جانور ہے، اتنے پیسے میں ہم نے لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریاکاری میں شمار ہوں گی، اس لیے کہ جانور اگر آپ نے خریدا ہے قربانی کی نیت سے تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان سے بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ یہاں قربانی بھی وہ اللہ کے لیے ہو، تو اب یہ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی عبادت کو اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ریا کہا گیا، تو ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ ریا شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر یعنی جس طرح اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک اکبر ہے، اسی طرح سے اگر کوئی عبادت کسی کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہوا، یہ چھوٹا شرک ہے، لہٰذا اس پر ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل بھی، اس کی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے واسطے ان عبادتوں میں اخلاص پیدا کیا جائے، ہرگز ریاکاری کا شائبہ بھی نہ ہو۔ ہاں البتہ یہاں ایک گنجائش یہ ہے کہ اگر اس نیت سے جانور کو لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ فرائض اور واجبات کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرض دکھا کر کے کرنے کی اجازت صرف اس طور پر ہے تاکہ لوگ دیکھیں تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے تاکہ وہ بھی کریں، جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ دکھا کر کے دینا صرف اس نیت سے تاکہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان کے اندر زکوٰۃ دینے کا شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، لیکن نوافل عبادات میں دکھانے کا ہرگز حکم نہیں اور نہ اس کی اجازت ہے۔ اب قربانی ایک واجب عبادت ہے، لہٰذا اگر اس نیت سے وہ فوٹو نکال کر کے شیئر کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو جائے تب تو درست ہے، مگر نیتوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ
جو دکھاتے ہیں اس میں ریاکاری کا زیادہ شائبہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہرگز ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے عبادت ضائع ہو جائے، ثواب سے ہم محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔